جب ہم قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں، اللہ کی قسم مردے کی روحیں ہم سے مخاطب ہوتی ہیں اور ہم سے کہتی ہیں کتنے خوش نصیب ہو، اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے، کاش ہمیں بھی زندگی کے صرف 2 منٹ مل جاتے۔ اگر ایک طرف سے ہم کو آپشن ملتا کہ تمہیں محلات بھی، تمہیں زمین کی ساری نعمتیں بھی، زمین کی ساری دولت، بینک بیلنس، زمین، باغات، سب کچھ تم کو، لیکن صرف 2 رکعت پڑھنے کا چانس دوسری طرف سے، ہم زمین کے سارے خزانوں کو لات مار کر صرف ان 2 رکعتوں کو پڑھتے، جن کے آج ہماری نظروں میں کوئی ویلیو نہیں۔ اس لیے زند پانے اس نیکی بین کریں سکرو مرد پت یسوتی کریں پت ہکو نہ کرت کی سبح اسم ربک الاعلی۔ یہ لیے آیت نازل سب دے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم و فرمو اجعلوها فی سجودکم، یہ تسبیح ازو پہنے سجدہ سنس پرن، توبہ دی آئے سجدہ تسبیح قرار دینا، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو بہت بلند و بالا ہے، میون رب ساروے کو تھود سچو پاک۔ سجدے میں سب سے زیادہ بندہ اللہ کے نزدیک ہوتا ہے، یہ گویا کہ اللہ سے ملاقات ڈائریکٹ ہو رہی ہے اور اس میں کسی تیسرے کا انٹرفیئر ہے ہی نہیں، یہ بندے کا اور اللہ کا ملن ہے۔ اچھو نہ کات رہے ہیں یہ لیسمان چھ ربنا سون رب تحمز گئی سری اتنا ون ربی اشرح میون تے میں رب اس میں کنیکشن الاعلی ساروے خود۔ اللہ کی قسم اس سجدے کی کیا کہنے جس میں انسان خشوع و خضوع کے ساتھ یہ تسبیح کہنے، شاید اس پر مغفرت کے بھی فیصلے ہو جائیں۔ سوچئے کبھی جسم کے انگ کو دیکھ کر اگر ہمارا یہ جو وجود ہے یہ 100 فٹ لمبا ہوتا کتنا آسا ویس، ہماری سوسائٹی میں کوئی لمبا لڑکا ہوتا ہے، کوئی لمبا انسان ہوتا ہے، عجیب باسن کیا بلایا کہاں چھوٹ آسن 2 فٹ عجیب باسن، یہ کیا اللہ نے ہمارا قد بھی درمیانی کیا شاندار بنایا، انگلیاں بھی لمبی نہیں بنائی، اگر انگلیاں لمبی اتنی ہوتی کیوں ویسا انسان زن ایسا کول ہوتا تھا سان ڈال سے، اللہ نے ہماری ہر چیز کو مساوی بنایا، آنکھیں اگر بڑی بڑی ہوتی فسوا درست ٹھیک بنایا، اور اگر یہ کان لمبے ہوتے ہاتھی کی طرح یا چنار کے درخت کے پتوں کی طرح، اس کی باسا زناسا گپن باسن دان باسن الذی خلق فسوا۔ الغرض میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا، پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک ہر چیز کو غور سے دیکھیے اللہ نے کس میانہ اعتدال کے ساتھ ہمارے وجود کو بنایا، والذی قدر اندازہ لگایا، فہدا پھر ہر انسان کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور طریقہ سکھایا۔ بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کے پستانوں سے دودھ پینا شروع کرتا ہے، کس نے اسے یہ تربیت دی؟ اور اونٹ کا بچہ، جانوروں کے بچے پیدا ہوتے ہی گھاس کھانا شروع کر دیتے ہیں، کس نے ان کو بتایا تمہاری غذا یہ ہے؟ شیر کا بچہ گھاس نہیں کھاتا ہے، گوشت کھاتا ہے، کس نے اسے یہ تربیت دی کہ تیری غذا گوشت ہے، یہ گھاس نہیں ہے؟ اللہ ہی نے ہر انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور طریقہ سکھایا۔